انسان کے دکھ کی ابتدا وہاں نہیں ہوتی جہاں وہ روتا ہے، بلکہ وہاں ہوتی ہے جہاں وہ خود کو کوئی شے سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی اصل اذیت یہ نہیں کہ وہ کھو دیتا ہے، بلکہ اس کی اصل اذیت یہ ہے کہ وہ پکڑنے کا عادی ہے۔ وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی شے کو تھامنا چاہتا ہے، نام، رشتہ، خواب، خدا، خود اپنی ہی صورت، اور یہی تھامنا اس کے دکھ کی بنیاد ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار بنا رکھا ہے جس میں معنی بھی قید ہیں اور نجات بھی۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ہے ہمیشہ رہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی کسی طرح حاصل ہو جائے، مگر کائنات میں کوئی شے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جو ظاہر ہوا ہے اسے مٹنا ہے، جو سانس لی گئی وہ لوٹنی ہے، اور جو دل میں آیا اسے جانا ہے۔ مگر انسان اس ناپائیداری کے خلاف بغاوت کرتا رہتا ہے، اور یہی بغاوت اس کی سب سے پرانی، سب سے گہری اذیت ہے۔ اس کے دکھ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کی گونج سن نہیں پاتا۔ وہ ہر سوال کا جواب باہر ڈھونڈتا ہے، مذہب میں، تعلق میں، عقل میں، علم میں، مگر اپنے اندر کے سکوت سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ اگر وہ سچ مچ اپنے اندر جھانک لے تو اسے وہاں کوئی مرکز نہیں ملے گا، اور یہی بے مرکزی، یہی خالی پن وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ انسان کی اصل دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے حقیقت سے اجنبی ہے۔ وہ جو کچھ ہے اسے سمجھنے کے بجائے کوئی اور شے بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی ہی موجودگی کو بھول کر اپنے عکس کے تعاقب میں بھٹکتا ہے۔ یوں وہ کبھی مکمل نہیں ہو پاتا، اور نہ کبھی مکمل ہونا چاہتا ہے، کیونکہ مکمل ہونا دراصل فنا ہونا ہے۔ اس کی ساری زندگی کسی نہ کسی کمی کا تعاقب ہے، اور وہ کمی حقیقت میں اس کی روح کا آئینہ ہے، مگر وہ اسے عیب سمجھتا ہے، حالانکہ وہی عیب اس کی پہچان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دکھ ختم ہو جائے، مگر یہ نہیں جانتا کہ دکھ ہی اس دروازے کی دہلیز ہے جہاں سے ادراک کا طلوع ہوتا ہے۔ یوں انسان کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ اپنے دکھ کو غلط سمجھتا ہے۔ وہ اس آگ سے بھاگتا ہے جو اسے پاک کر سکتی ہے، وہ اس خاموشی سے ڈرتا ہے جو اسے سچ دکھا سکتی ہے، اور وہ اس فنا سے انکار کرتا ہے جس میں اس کی اصل بقا پوشیدہ ہے۔